ایک دن قیامت قائم ہوگی، یہ ہم سب جانتے ہیں، مگر یہ کیسے قائم ہوگی کیا یہ بھی جانتے ہیں؟ آئیے سائنس کی مدد سے ہم اسے سمجھنے کی کوشش کریں۔ قیامت میں جو کچھ ہوگا اس میں سے 4 اہم باتیں اس طرح ہیں۔ پہلی خاص بات قیامت کے دن ہوگی وہ یہ ہے کہ سورج ہم سے بالکل قریب ہوگا۔ اس بات کو قرآن کریم میں اس طرح بیان کیا گیا ہے، سورہ رحمان کی آیت نمبر 35 اور 37 کا مفہوم ہے کہ تم پر آگ اور دھواں چھوڑا جائے گا اور آسمان پھٹ کر سرخ ہو جائے گا۔ یہی بات سورہ معراج کی آیت نمبر 8 میں بیان کی گئی ہے کہ قیامت کے دن آسمان سرخ ہو جائے گا جیسے پگھلا ہوا تانبا۔ دوسری اہم بات قیامت کی یہ ہے کہ اس دن پہاڑوں کا وزن بالکل کم ہو جائے گا اور وہ اون یا روئی کی طرح اڑتے پھریں گے۔ اس بات کو قرآن کریم میں سورہ معراج کی آیت نمبر 9 میں اور سورہ القاریہ کی آیت نمبر 5 میں بیان کیا گیا ہے۔ قیامت کے دن کی تیسری اہم بات یہ ہوگی کہ لوگ اپنے پسینے ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ اس بات کا ذکر ترمذی کے ایک حدیث شریف میں ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سورج کو زمین سے 1 میل کے فاصلے پر کر دے گا اور لوگ اپنے پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ اور چوتھی اہم بات قیامت کے دن کی یہ ہے کہ قیامت کا دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ اس بات کا ذکر سورہ معراج کی آیت نمبر 4 میں ہے، یعنی اس زمین پر مسلسل 50,000 سال تک ہر جگہ دن ہوگا اور اس زمین پر نہ کہیں رات ہوگی اور نہ سایہ۔ یہ چاروں باتیں قیامت کے دن کیسے ممکن ہوگی، اسے ہم سائنس کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چونکہ قیامت کے دن سب سے زیادہ تکلیف سورج سے ہوگی، اس لیے ہم پہلے سورج کو ہی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سورج یہ ہائیڈروجن گیس کا ایک گولا ہے، اس کے مرکز میں یعنی سینٹر میں 15 کروڑ سینٹی گریڈ درجہ حرارت اور بہت زیادہ پریشر ہے۔ ایسے ماحول میں ہائیڈروجن کے 2 ایٹم فیوژن پروسیس کے تحت ایک دوسرے سے مل کر ہیلیم گیس کا ایٹم بناتے ہیں۔ اس فیوژن پروسیس میں بہت زیادہ روشنی اور گرمی خارج ہوتی ہے۔ چونکہ ہر سیکنڈ 60 کروڑ ٹن ہائیڈروجن گیس ہیلیم میں اس پروسیس کے ذریعے تبدیل ہوتی ہے، اس لیے اس پروسیس سے نکلنے والی روشنی اور گرمی بھی بے انتہا ہے، اور یہی گرمی اور روشنی ہم تک اور سارے نظام شمسی میں پہنچتی ہے۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ 60 کروڑ ٹن فی سیکنڈ کے حساب سے سورج کے اندر جو ہائیڈروجن گیس جل رہی ہے، تو ایسا ایک دن ضرور آئے گا کہ سورج کی ساری گیس ختم ہو جائے گی اور خود سورج کے موت کا عمل شروع ہوگا۔ سورج کے اس مرنے کے عمل میں پہلے وہ ایک آگ کے گولے کی طرح چاروں طرف پھیلنا شروع ہوگا اور پھیلتے پھیلتے وہ نظام شمسی کے سارے سیاروں کو اپنے اندر سنبھال لے گا، جیسے عطارد، زہرہ، زمین وغیرہ، اور اسی حالت میں کافی عرصے تک رہے گا، پھر بالکل سکڑ جائے گا۔ جس وقت سورج ایک آگ کے گولے کی شکل میں زمین کو ڈھانپ لے گا، اس وقت اس کی گریوٹی زمین کے گریوٹی کو بالکل نیوٹرل یا کمزور کر دے گی، کیونکہ زمین کی گریویٹیشنل فورس زمین کے مرکز کی طرف چیزوں کو کھینچتی ہے، اور سورج کا آگ کا گولا چاروں طرف سے زمین کو باہر کی طرف کھینچے گا، اس لیے وہ زمین کی گریوٹی کو بالکل کمزور کر دے گا۔ سائنس کی ان 2 معلومات کی روشنی میں ہم قیامت کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ ترمذی کی حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت میں سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، اور ایک دوسری روایت میں سورج کے سوا اتنی نزدیک ہونے کا ذکر ہے۔ تو ایک دن سورج تو زمین کی ہر شے کو ڈھانپ لے گا۔ اب یہ اللہ تعالی کی مرضی پر ہے کہ وہ سورج کی گرم آگ اور دھوئیں کو انسانوں کے سر سے کتنی اوپر روکے رکھے۔ جب آگ میں ہائیڈروجن گیس زیادہ ہوتی ہے تو اس کا رنگ سرخ ہوتا ہے۔ قیامت میں آسمان اس لیے سرخ ہوگا کیونکہ سورج کی آگ اور دھوئیں میں ہائیڈروجن گیس کی مقدار زیادہ ہوگی، اور یہی بات سورہ رحمان کی آیت نمبر 37 اور سورہ معراج کی آیت نمبر 8 میں کہی گئی ہے۔ قیامت کے ذکر میں ایسا کہا گیا ہے کہ اس دن وزنی پہاڑ بھی روئی یا اون کی طرح بالکل ہلکے ہوں گے۔ یہ اس لیے ہوگا کیونکہ اس دن زمین کی گریوٹی بالکل کمزور ہوگی، اس لیے پہاڑ بھی اون کی طرح ہلکے اور ذرا سی ہوا سے اڑتے پھریں گے۔ قیامت کے ذکر میں کہا گیا ہے کہ لوگ اپنے پسینوں میں ڈوبے ہوں گے۔ یہ اس لیے کہ جب زمین کی گریوٹی بالکل کمزور ہوگی تو جسم سے پسینہ تو نکلے گا، مگر وہ نیچے کی طرف تیزی سے ٹپکے یا بہے گا نہیں، بلکہ جسم کے باہر ہی چمڑی پر رکا رہے گا۔
اس طرح انسان اپنے پسینے میں ہی ڈوبا رہے گا۔ قیامت کے دن کی جو اور اہم اور چوتھی بات ہے کہ قیامت کے دن 50,000 برس کا ہوگا اور زمین پر نہ رات ہوگی نہ سایہ۔ یہ اس لیے ممکن ہے کہ رات اس وقت ممکن ہوتی ہے کہ جب سورج زمین سے دور ہو، تو جو زمین کا حصہ سورج کی طرف ہوتا ہے وہاں دن ہوتی ہے، اور جو دوسری طرف ہوتا ہے وہاں رات۔ مگر جب زمین ہی سورج میں سما جائے تو سورج سے آڑ ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس لیے زمین پر ہر جگہ دن ہوگا اور کوئی سایہ نہ ہوگا۔ سورج اور زمین کی حالت کب تک رہے گی یہ بات صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ تو اس طرح سائنس کی روشنی میں آج ہم قیامت کے دن کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ بزرگوں اور دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے قدم قیامت کے دن اپنی جگہ سے اس وقت تک ہٹ نہ سکیں گے جب تک کہ وہ ان 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے۔ اس نے اپنی عمر کس کام میں کھپائی، دین کے علم پر کہاں تک عمل کیا، مال کہاں سے کمایا اور اسے کہاں خرچ کیا، اور اپنے جسم کو اور جوانی کو کس کام میں گھلایا۔ بزرگوں اور دوستو، تو کیا آپ 50,000 سال تک شدید گرمی میں لائن میں کھڑے رہنے کے لیے تیار ہیں؟ اگر نہیں تو میں آپ کو اس گرمی سے بچنے کا ایک شارٹ کٹ راستہ بتاتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد ایک بار آیت الکرسی پڑھ لے گا تو اس میں اور جنت میں صرف موت کا فاصلہ ہوگا، یعنی ایسا شخص مرتے ہی جنت میں جائے گا۔ ہمارے لیے کتنی مفید حدیث شریف ہے۔ تو آئیے ہم کوشش کریں کہ 5 نمازیں اپنے وقت پر پڑھیں اور ہر نماز کے بعد ایک بار آیت الکرسی پڑھ لیا کریں۔ اللہ تعالی ہمیں مرنے سے پہلے آخرت کی پوری تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی رحمت میں جگا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔